اگلی روایت حضرت بلال بن یسار ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے میرے دادا نے سنا، حدثنی ابی عن جدی انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے دادا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جس شخص نے اتنا سا جملہ کہہ دیا۔ دیکھیے، ایک طرف حضور نے استغفار کرنے کو فرمایا، پھر استغفار کرتا ہے بندہ تو اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں یہ بتلایا، اب استغفار کے جملے بھی تعلیم فرما دیے کہ یہی کہہ لو۔ اب اس سے بڑھ کر شفقتیں کیا ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بھی تعلیم کیا، اچھا بھائی استغفار کے صیغے بھی ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، کن الفاظ سے تم اللہ سے استغفار کرو وہ بھی ہم تمہیں بتا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کتنا سا جملہ ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو یہ شخص جملہ کہہ لے گا غفر لہ، اس کی بخشش کر دی جائے گی، اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، اگرچہ میدان جہاد سے بھاگنے جیسا کبیرہ گناہ کیا ہو، یعنی میدان جہاد سے بھاگنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اکبر الکبائر میں شمار کیا ہے اس کو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ بھی ہوگا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے ان جملوں سے۔ اب یہ جملے بچے کو یاد کرانے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور یہ چلتے پھرتے ہماری زبانوں پر ہوں، اور گناہوں کے استحضار کے ساتھ کہ یا اللہ یہ گناہ ہے یہ بھی معاف فرما دیجئے اس جملے کی برکت سے، فلاں گناہ بھی معاف فرما دیجئے، فلاں گناہ بھی معاف فرما دیجئے، اور اس کے علاوہ وہ گناہ جس کو ہم گناہ سمجھ ہی نہیں رہے، جو ہمیں پتہ بھی نہیں اور ہم سے ارتکاب ہو رہا ہے، اے اللہ اس جملے کی برکت سے معاف فرما دیجئے۔ اب یہ ہم موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، ہماری زبان پر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ بھی ہے، ساتھ ساتھ دعا بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ بس خالی جملہ زبان پہ چلتا رہے، استحضار کچھ نہ ہو، اپنی زبان میں استحضار ہو کہ اللہ فلاں فلاں گناہ اس جملے کی برکت سے معاف فرما دیجئے، اور اس کے علاوہ وہ گناہ جو اس کا میں ارتکاب کر چکا اور مجھے پتہ بھی نہیں کہ وہ میں نے ارتکاب گناہ کیا ہے، ارتکاب معصیت کیا ہے، اللہ وہ بھی معاف فرما دیجئے۔ اب یہ ہے استغفار۔ کچھ عرصے مسلسل یہ عمل ہو، پھر دیکھیے زندگی میں کیسا نکھار آتا ہے، کیسی تبدیلی آتی ہے، کیونکہ جب اللہ کی پناہ میں آئے گا نا بندہ، کہ استغفار سے اللہ کی پناہ مل جاتی ہے، اور جب اللہ کی پناہ میں آ گیا تو اب کیا ہوگا؟ اب اسے نیکیوں کی توفیق ملے گی، اسے گناہوں سے بچنے کا داعیہ ملے گا کہ نبی یہ گناہ اس سے بچوں، یہ گناہ اس سے بچوں، یہ گناہ اس سے بچنا چاہیے، اور کبھی بچے گا، کبھی کر لے گا گناہ، پھر یہ پڑھے گا، معافی مانگے گا، کچھ عرصے بعد ہر گناہ سے بچنے کی توفیق ملے گی، ہر نیکی کی طرف آگے بڑھے گا۔ تو یہ نسخہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ تعلیم فرما رہے ہیں۔ اب ہمیں ان الفاظ کو یاد کرنا ہے اور خوب توجہ دھیان سے استغفار کرنا ہے۔ اور اگلا ہے سید الاستغفار، اس کی بڑی تاکید ہے، اس کا بڑا اہتمام کرنا ہے، بچے کو یاد کرانا ہے، اور بچے کو صبح شام اس کی تلقین کرنی ہے۔ بڑے اس کے فضائل ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو وصیت فرماتے ہیں، بیٹا سید الاستغفار روزانہ پڑھنا، کبھی نہ چھوڑنا۔ اور مشائخ اس کی تلقین فرماتے ہیں کہ بھئی سید الاستغفار روزانہ پڑھا کرو۔ کیا ہے سید الاستغفار؟ یہ بھی بخاری شریف میں آیا ہے۔ استغفار اور سارے استغفاروں کا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے استغفار کے صیغے تعلیم فرمائے امت کو، ان تمام استغفار کے صیغوں کا سید ہے، سردار ہے یہ سید الاستغفار، اتنا اہم ہے۔ فرمائے کہ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار یہ جملے ہیں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک
وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ ہے سید الاستغفار. تھوڑا بڑا ہے مگر آدمی توجہ دھیان کرے 3 دن میں یاد ہو جائے گا. 3 دن میں، زیادہ دن نہیں لگیں گے. توجہ دھیان کرے 10 منٹ یاد کرے بس روز 10 منٹ، زیادہ نہیں. تو 10 منٹ بھی یاد کرے 3 دن کے اندر یہ پکا ہو جائے گا. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ جملے تعلیم فرمائے. اب اس کے نفع کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا دیں گے، یہ امام الانبیاء بتا رہے ہیں کہ کیا دیں گے. فرمایا کہ ومن قالها من النہار، جس نے دن میں یہ جملہ پڑھ لیا، یہ استغفار دن میں پڑھ لیا، موقنا بہا، اس پر یقین کرتے ہوئے، یعنی دھیان ترجمے کے استحضار کے ساتھ پڑھا، اس کے معنی کا یقین کرتے ہوئے پڑھا. فمات من یومہ، اسی دن اگر مر گیا، قبل ان یمسی، شام ہونے سے پہلے فہو من اہل الجنہ، جنت والوں میں سے ہو جائے گا. بھائی جو بھی کام کر رہے ہیں اسی لیے تو کر رہے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں. آئے دنیا میں اسی لیے تھے کہ جنت کی تیاری ہو جائے، کہ ادھر موت آئے ادھر جنت میں چلے جائیں. اور کیوں دنیا میں آئے تھے؟ جنت کی تیاری کے لیے آئے تھے. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان نسخہ دے دیا کہ بھائی جو یہ دن میں پڑھ لے، شام ہونے سے پہلے مر جائے تو جنت میں داخل ہو جائے گا. ومن قالہا من اللیل، جس نے رات کو پڑھ لیا، غروب کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیا، صرف ایک دفعہ پڑھنا ہے، سینکڑوں دفعہ نہیں پڑھنا، صرف ایک دفعہ. وہو موقن بہا، اور وہ اس پر یقین رکھتا ہے اس کے استحضار کے ساتھ. فمات قبل ان یصبح، صبح ہونے سے پہلے مر گیا، فہو من اہل الجنہ، تو اہل جنت میں سے ہوگا. اب یہ اہل جنت میں سے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب یہ کلمہ صبح پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سارا دن اہل جنت والے اعمال کی توفیق دیں گے، اور جہنم میں جانے والے اعمال سے بچنے کی ہمت دیں گے. اور یہ گناہوں سے بچے گا، نیکیاں کرے گا، جبھی تو جنت میں جائے گا. اب سارا دن گناہ کرتا رہے اور جنت میں چلا جائے، ایسے تھوڑی ہوگا. تو معلوم ہوا کہ وہ جو جنت میں جائے گا تو اس کا مفہوم کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کی توفیق دیتے رہیں گے، اعمال خیر کا داعیہ اس کے اندر پیدا فرما دیں گے، اور یہ اعمال خیر کرتا رہے گا اور گناہوں سے بچنے کی ہمت دے دیں گے. آج دیکھیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی ہمت نہیں ہے، بے ساختہ گناہ ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں، اور نیکی کرنے کے لیے ہمت ہی نہیں ہوتی. بھئی تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنی ہے، اذان ہو گئی کہتے ابھی تو تھوڑی دیر ہے، ابھی تھوڑی دیر ہے. اب دیکھیے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنا بہت بڑی نیکی تھی، اب ہم اس نیکی سے محروم ہو گئے. کیوں؟ سستی کی وجہ سے. ہاں ابھی جا رہے ہیں، اور پھر جب پہنچے تو 1 رکعت نکل گئی، 2 رکعت نکل گئی. دیکھیے نیکی کی ہمت نہیں ہو رہی، اور گناہ وہ بے ساختہ ہو رہے، خود بخود ہو رہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو رہے. تو گناہ کی ہمت ہو رہی ہے، نیکی کی ہمت نہیں ہو رہی. آنکھ کھل گئی فجر میں تو ابھی تو 10 منٹ باقی ہیں، ابھی 5 منٹ باقی ہیں، یہ سوچتے ہوئے جب ہمت کر کے پہنچے تو تکبیر اولیٰ نکل گئی، نماز نکل گئی، یا قضا ہو گئی. کب تو نکل گئی، قضا ہو گئی، اب صبح ہی پڑھیں گے. دیکھیے نیکی کی ہمت نہیں ہو رہی اور گناہ ہو رہے، گناہ بے ساختہ ہو رہے. تو جب یہ استغفار سید الاستغفار کا اہتمام کرے گا تو اب کیا ہوگا؟ ادھر آنکھ کھلے گی، ادھر ایک پاور آئے گا اندر کہ نہیں بھائی فوراً نماز پڑھو، ایسا نہیں ہے قضا ہو جائے، ایسا نہیں ہو نماز نکل جائے. ایک پاور آ جائے گا. اور بھائی اذان ہو گئی، اب دکان میں جی نہیں لگے گا، چلو بھاگو جلدی سے تکبیر اولیٰ، ایسا نہ ہو کہ نکل جائے، ایسا نہ ہو کہ ابھی گھاک آ جائے پھر میں اس میں الجھ جاؤں. ایسا داعیہ پیدا ہوگا کہ آدمی دکان چھوڑ کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا، اسے چین نہیں آئے گا، بے چین ہوتا رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ دیں گے توفیق. کب؟ جب یہ انجیکشن تو لگائے، جب یہ پاور تو حاصل کرے. اب یہ کچھ بھی نہ کرے اور بس سوچتا رہے کہ سارے کام ایسے ہی ہو جائیں، تو ایسے تھوڑی ہوں گے، کرنے سے ہوتے. تو اب یہ عمل کرے. اب یہ سید الاستغفار کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا اللہم انت ربی. بندہ یہ صبح اٹھ کے کہتا ہے کہ یا اللہ آپ ہی میرے رب ہیں،
صبح ہی صبح اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر رہا ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں ہے سوائے آپ کی ذات کے. خلقتنی، یا اللہ آپ ہی نے مجھے پیدا فرمایا، سارا وجود آپ نے مجھے عطا فرمایا. وانا عبدک، اے اللہ میں آپ ہی کا بندہ ہوں، آپ ہی کا بندہ ہوں. وانا علی عہدک و وعدک ما استطعت، اے اللہ میں آپ کے عہد کو، آپ کے وعدے کو پورا کروں گا جتنی میری طاقت ہوگی، استطاعت ہوگی. یعنی ساری نیکیوں کو حد الامکان کرنے کی کوشش کروں گا. جو ایمان کے میں نے وعدے کیے ہیں آپ سے وہ پورا کرنے کی پوری کوشش کروں گا. اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ جو میں نے گناہ کیے ان کے شر سے توبہ چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں. اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ جو کچھ میں نے گناہ کا ارتکاب کیا ان کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں. وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، اے اللہ جو آپ نے مجھ پر نعمتیں فرمائی ہیں ساری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں. جو آپ کی نعمتیں ہیں میرے وجود پر، میرے جسم پر، سب آپ ہی کی عطا ہے، اس کا میں اقرار کرتا ہوں. وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اے اللہ گناہوں کا بھی ارتکاب کرتا ہوں، میں اقراری مجرم ہوں، جرم کا اقرار کرتا ہوں. تو جو اقراری مجرم ہوتا ہے اس کے ساتھ رعایت ہوتی ہے. تو اللہ میں اقراری مجرم ہوں. ابو بذنبی فاغفر لی، اے اللہ میرے گناہ بخش دیجئے. فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ گناہوں کو بخشنے والا سوائے آپ کے اور کوئی نہیں. آپ ہی کی ذات ہے جو گناہوں کو بخش سکتی ہے، گناہوں کو معاف فرما سکتی ہے. یہ ہے سید الاستغفار، جس میں اپنی گناہوں کا اقرار ہے، اقراری جرم مجرم بنتا ہے بندہ، نعمتوں کا اقرار ہے، اور اللہ سے کہتا ہے کہ میں آپ کے وعدے کو اور آپ سے کیے ہوئے عہد کو اپنی طاقت کے مطابق پورا کروں گا. تو صبح یہ کہہ لیتا ہے، اور شام سے پہلے اگر موت آ گئی تو جنت والوں میں، شام کو کہہ لیتا ہے تو صبح سے پہلے موت آ گئی تو رات میں ہی جنت میں چلا گیا، راتوں رات جنت پہنچ گیا. تو اب یہ سید الاستغفار گھر کے ہر بچے کو یاد کرانا ہے، گھر کی ہر خاتون کو یاد کرانا ہے. ایک دوسرے سے پوچھنا ہے. بھئی صبح ناشتے میں پوچھ لیا، ارے بھئی سید الاستغفار پڑھ لیا کہ نہیں پڑھ لیا؟ ہر ایک فرد گھر کا دوسرے سے پوچھے، کچھ دنوں میں پابندی ہو جائے گی. شام کو کھانے کے لیے آئے، ارے بھئی مغرب کے بعد سید الاستغفار پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ بچہ ہر ایک دوسرے سے پوچھے، خواتین ایک دوسرے سے پوچھیں، کھانے پر بیٹھے ہیں تو شوہر بیوی سے پوچھے، بیوی شوہر سے پوچھے. اس طریقے سے ہم عمل کی عادت ڈالیں. بیوی بھول گئی شوہر یاد دلائے، شوہر بھول گیا بیوی یاد دلائے، بیٹا بھول گیا ماں یاد دلائے، ماں بھول گئی بیٹا یاد دلائے. ایک دوسرے کو یاد دلانا ہے. کچھ عرصے میں پابندی ہو جائے گی، عادت بن جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو یہ چیزیں تعلیم فرمائیں. دیکھیے صحابہ کرام کا معاشرہ کیسا بن گیا، قیامت تک کے لیے ایک نمونہ بن گیا. وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ عنایتیں انہی اعمال کی برکت سے تو برسی تھی. صحابہ نے یہ اعمال کو اپنا وظیفہ حیات بنا لیا، امت تک پہنچا دیا. اب ہمارا وقت آیا ہے، ہمارا دور آیا، ہمیں بھی ان کا اہتمام کرنا ہے. اہتمام کریں گے تو یہ سارے فضائل ہمیں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور نہیں کریں گے تو بھائی اللہ حفاظت فرمائے، جو پریشانیاں ہیں وہ بڑھتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ان اعمال پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ. لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. نستغفر اللہ ونتوب الیک. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کی اتنی تلقین فرما گئے، اتنی تاکید فرما گئے، تو یا اللہ ہمیں اب توفیق دے دیجیے ان اعمال کے اختیار کرنے کی. کثرت سے استغفار کی توفیق ہمیں عطا فرما دیجیے. یا اللہ جن مصائب عالم میں ہم مبتلا ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے انہیں دور فرما دیجیے. ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرما کر ان پریشانیوں سے حفاظت فرما دیجیے. اپنی امان میں ہمیں لے لیجیے، اپنی حفاظت میں ہمیں لے لیجیے. یا اللہ اپنے در سے ہمیں دور نہ فرمائیے. اے اللہ ہماری نالائکیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ ہمیں اپنے دربار سے دور نہ فرمائیے، اپنے قرب سے دور نہ فرمائیے. یا اللہ آپ تو شفیق ہیں، آپ تو مہربان ہیں، ماں سے زیادہ شفقت فرمانے والے ہیں. اپنے فضل و کرم سے اللہ ہم پر شفقت فرما دیجیے.
ہماری نالائکیوں کی وجہ سے ہمارے گناہوں کا وبال ہم پر نازل نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے انفرادی گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، اجتماعی گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے جن کا وبال ہم پر نازل ہو رہا ہے، جن کی نحوست ہم پر مسلط ہو چکی ہے، یا اللہ آپ معاف فرما دیجئے۔ نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک۔ اے اللہ ہر فرد مسلم اور مسلمہ کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ استغفر اللہ ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا علی عبدک وعہدک ما استطعت۔ اے اللہ یہ سید الاستغفار ہے۔ اے اللہ ہر فرد مسلمہ کی طرف سے ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اے اللہ سب کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ سب کو معاف فرما دیجیے۔ ہم سب کے گناہوں کو اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے معاف فرما دیجیے، اور گناہوں کے وبال کو ہم سے دور فرما دیجیے۔ اے اللہ قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما دیجیے، ہماری تربیت فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، گناہوں سے بچ نہیں سکتے، آپ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں گناہوں کے دلدل سے نکال دیجیے، اور اے اللہ ہمیں اپنی اطاعت اور فرما برداری کی شاہراہ پر گامزن فرما دیجیے، ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں گناہوں کی نجاستوں سے نکال لیجیے۔ مہربانی فرمائیے، اپنے فضل سے گناہوں سے بچنے کی ہمت اور داعیہ ہمیں عطا فرما دیجیے، اور ہمیں نیکی کی طرف ذوق شوق رغبت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے اعمال صالحہ ہیں ان کے کرنے کی ہمیں ہمت توفیق ذوق شوق عطا فرما دیجیے، اور جتنے گناہ ہیں کبیرہ صغیرہ ان سب سے بچنے کی ہمیں ہمت اور ذوق شوق عطا فرما دیجیے۔ ان سے بچنے کی اے اللہ ہمیں کوئی توفیق توام عطا فرما دیجیے، ہر گناہ سے بچا لیجیے، اور ہر نیکی کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ یا اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں، بہت سے لوگ ہاسپٹلوں میں ہیں، بچے بچیاں جو بیمار ہیں، اللہ سب کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، اور جو حالات پریشانیوں میں مبتلا ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اللہ وسعتوں والا برکتوں والا حلال طیب رزق عطا فرمائیے، کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ اے اللہ باطل والے جتنی چالیں چل رہے ہیں ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کی، اے اللہ ان کی ساری اسکیموں کو فیل کر دیجیے، ان کی اسکیموں کو ناکام بنا دیجیے، اور اے اللہ خوب مسلمانوں کو برکتوں والا وسعتوں والا رزق عطا فرمائیے، تنگی رزق سے اللہ سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ صحت دیجیے، سلامتی دیجیے، ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما دیجیے، سب کو اے اللہ نظر بد سے بچا لیجیے، حاسدین کے حسد سے بچا لیجیے، جنات شیاطین جادو کے اثرات سے بچا لیجیے، کامل عافیت اور کامل سلامتی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ کامل عافیت کامل سلامتی عطا فرما دیجیے، جن کے جو مقاصد ہیں اللہ اس میں کامیابیاں عطا فرما دیجیے۔ اللہم ھذا الدعاء وعلیک الاجابہ وھذا الجہد وعلیک التکلان۔ اے اللہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے، انوار کی بارشیں فرما دیجیے، کروڑوں درود و سلام ہماری طرف سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجیے۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں اور استغفار ہمیں تعلیم فرمائے ہیں، اے اللہ اس کا اہتمام کرنا ہمارے نصیبوں میں لکھ دیجیے، اس کے اہتمام کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے، اور ہماری طرف سے ہمارے آقا کو خوب جزائے خیر عطا فرما دیجیے۔ جو دعائیں تعلیم فرمائیں، جو استغفار تعلیم فرمائیں، ہر حرف کے بدلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑ رحمتیں نازل فرما دیجیے، اور خوب جزائے خیر عطا فرما دیجیے۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اے اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا